الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک عظیم المرتبت روحانی شخصیت کا ذکر مبارک کریں گے جو اپنے وقت کے قطب اور ولی کامل تھے، جن کی روحانی عظمت کو وقت کے جید علماء اور مشائخین نے تسلیم کیا۔ وہ عظیم ہستی جس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت حاصل تھی اور جنہوں نے درود پاک پر ایک عظیم و شان کتاب دلائل الخیرات کے نام سے تحریر فرمائی، اور اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ تمام سلاسل طریقت کے بزرگوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس میں درج شدہ درود جتنے بھی تھے ان کو اپنے ورد میں رکھا اور ان کے ذریعے درجات و مراتب حاصل کیے، اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنے مریدین کو بھی اس کی تعلیم دی۔ دلائل الخیرات کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ عرصہ دراز گزرنے کے بعد آج بھی یہ کتاب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح مقبول ہے جس طرح اس وقت مقبول تھی، بلکہ اب مزید اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے صاحب دلائل الخیرات کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ہماری مراد حضرت شیخ ابو عبداللہ سید محمد سلیمان جزولی سملالی حسنی قدس سرہ عزیز سے ہے۔ آپ کا اسم گرامی سید محمد سلیمان، کنیت ابو عبداللہ اور لقب قطب زمانہ، اور اس کے علاوہ بھی دیگر القابات آپ کے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 807 ہجری مطابق 1404 عیسوی بمقام سوس مراکش میں ہوئی۔ آپ حسنی سادات میں سے تھے اور بریر قوم کے قبیلہ جزولہ کی ایک شاخ سملالہ سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے آپ کے اسم مبارک کے ساتھ جزولی، سملالی اور حسنی لکھا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وطن میں حاصل کی اور اس کے بعد فاس تشریف لے گئے۔ وہاں کے مشہور مدرسۃ الصفارین میں داخل ہوئے اور وقت کے جید علماء سے کسب علم کیا۔ کئی سال تک وہاں سے آپ نے علم حاصل کیا، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا رہائشی حجرہ یعنی دوران تعلیم آپ جس میں رہا کرتے تھے آج تک وہاں پر موجود ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ فاس میں ہی دلائل الخیرات تحریر کی گئی، یعنی شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوران یہ کتاب تحریر فرمائی، جبکہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ جامع قزولین فاس کے کتب خانے سے جو کتابیں میسر آئیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے پھر آپ نے یہ کتاب دلائل الخیرات تحریر فرمائی۔ فاس سے ساحل تشریف لے گئے اور وقت کے جلیل القدر بزرگ یکتائے زمانہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ امغاز الصغیر قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور 14 سال تک خلوت نشینی اختیار کی، یعنی بالکل آپ دنیا سے لا تعلق ہو کر ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور اس دوران عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی اور نہایت سخت قسم کی عبادت اور چلہ کشی آپ نے اس دوران کی۔
شیخ کی موجودگی میں اور شیخ کی نگرانی میں یہ تمام منازل سلوک آپ نے طے فرمائی اور اس کے بعد روحانیت میں عظیم مقام حاصل کیا۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ آپ قطب کے درجے پر فائز تھے۔ دینی تعلیم اور راہ سلوک طے کرنے کے بعد آپ مسند رشد و ہدایت پر رونق افروز ہوئے۔ مخلوق خدا کی فیض رسانی کے لیے آپ مسند رشد و ہدایت پر جب رونق افروز ہوئے تو دور دراز مقامات سے مخلوق آپ کی طرف آنے لگی۔ آپ کی شخصیت میں بڑی کشش تھی، جو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ہزاروں بلکہ بے شمار لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی، بیعت کی اور پھر راہ ہدایت پر گامزن ہو گئے۔ آپ نے اپنی خانقاہ میں لوگوں کی روحانی تربیت کا باقاعدہ اہتمام فرمایا۔ چلہ کشی، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، یہ تمام چیزیں اپنی نگرانی میں کرائیں، اور جب یہ سلسلہ بڑھتا رہا تو بعض کتب میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی، بلکہ اس سے زائد ہو گئی۔ مریدین کی تربیت فرماتے اور اکثر وہ جو کہ علماء میں تھے، آپ نے ان کی تربیت فرما کر ان کو خلافت سے بھی نوازا اور مختلف جگہ تبلیغ دین کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے روانہ فرمایا۔ کتب میں لکھا ہے کہ آپ کے جس طرح مریدین کثیر تھے، اسی طرح خلفاء بھی کثرت کے ساتھ تھے، لیکن ان میں 2 نام جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور وہی کتب میں ملتے ہیں۔ ایک شیخ ابو عبداللہ محمد الصغیر السہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے شیخ ابو محمد عبد الکریم المنظری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 2 خلفاء کے نام آپ کے کتب میں ملتے ہیں، لیکن تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے خلفاء کی ایک کثیر تعداد تھی جو مختلف جگہ گئے اور انہوں نے جا کر رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی تبلیغ دین میں گزاری۔ عاشق رسول تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور اس کی دلیل آپ کی وہ کتاب دلائل الخیرات ہے جو آپ نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ تحریر فرمائی۔ ساری زندگی اسی مشن پر گامزن رہے، اسی کی تبلیغ فرماتے رہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور نہ جانے کتنے گمراہ انسانوں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل کے ساتھ توبہ کی اور راہ ہدایت پر گامزن ہو گئے۔ حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، اور ان کرامات کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ غیر مسلم انہوں نے اسلام قبول کیا۔ معتبر کتب کے مطابق آپ کا وصال مبارک زہر کے اثر سے ہوا، یعنی آپ نے شہادت کی موت پائی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہوا کہ آصفہ کے حاکم نے آپ کی شہرت دیکھ کر، لوگوں کا آپ کی طرف رجوع ہونا دیکھ کر اور تمام چیزیں دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید آپ وہی فاطمی ہیں، یعنی امام مہدی۔ اس نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ وہی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا، تو اس وجہ سے اس نے آپ کو زہر دیا۔ 16 ربیع الاول 870 ہجری مطابق 1465 عیسوی کو آفرغال میں نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں، یا بعض نے لکھا کہ دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں، آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو آپ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی۔ آپ کی تدفین ہو گئی، دفن کر دیا گیا، مزار مبارک بن گیا۔ معتبر روایت کے مطابق وصال مبارک کے
77 साल के बाद 77, आप ज़रा सा गौर करें, 3 दिन के अंदर इंसान का जिस्म ख़त्म हो जाता है। कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े फिर जिस्म को खाते हैं और होते होते 40 दिन में बिल्कुल उसका गोश्त पोश ख़त्म हो जाता है और वक्त आगे बढ़ता है तो हड्डियाँ रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पर 77 साल के बाद सुल्तान अबुल अब्बास अल मारूफ बिही अल आरज मराकश आया और उसने आपके जसद मुबारक को निकाला और निकाल कर मराकश के कब्रस्तान रियाजुल फिरदौस में दफन कर दिया और इस पर शानदार मकबरा और गुंबद बनवाया जो आज भी मौजूद है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब जिस्म मुबारक निकाला गया तो बिल्कुल इस तरह तरोताज़ा था जैसे कि आज ही दफन किया गया। तदफीन के 77 साल के बाद एक शख्स ने अपनी उंगली आपके चेहरे मुबारक पर रखकर थोड़ा सा दबाया तो उस जगह से खून हट गया और जब उंगली हटाई तो खून फिर उसी जगह आ गया, यानी जैसा कि जिंदा आदमियों के लिए होता है। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तो ये तो कुरान की शहादत है, कुरान की तरफ से सनद है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से शुहदा के लिए, वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उन्हें देखने का शऊर नहीं। तो 77 साल के बाद हज़रत शेख सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म मुबारक बिल्कुल उसी तरह था जैसा कि आज ही उनको दफन किया गया। और न सिर्फ ये बल्कि बाद हजरात ने यह लिखा कि आपकी कब्र मुबारक से खुशबू आती है और खुशबू की वजह यही है कि आपने दुरूद पाक कसरत के साथ खुद पढ़ा और उसके बाद एक शानदार किताब दुरूद पाक पर दलाइलुल खैरात के नाम से तहरीर फरमाई जो आज तक पढ़ी जा रही है और इंशाअल्लाह ता क़यामत पढ़ी जाती रहेगी। अब आइए ज़रा सा देखें, ये तो हमने आपकी सवाने हयात इख्तिसार के साथ बयान की। अब दलाइलुल खैरात जिसका एक बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, तालिबाने राह सलूक और इस राह में कदम रखने वाले इस किताब को अपने सीने से लगा कर रखते हैं। मशाइखीन अपने मुरीदीन को इसके पढ़ने की बाकायदा इजाज़त देते हैं और उसकी वजह यही है कि ये किताब बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल है। और जाहिर है कि जिसने किताब लिखी जब वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल है तो उसकी किताब भी मकबूल है। हज़रत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मशाइख के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि इमाम जज़ूली ने जो ये किताब तहरीर की दलाइलुल खैरात, इसका सबब क्या हुआ। फरमाते हैं कि इमाम एक जगह तशरीफ़ ले गए, नमाज का वक्त था, वज़ू की ज़रूरत थी, तो आपको एक कुआं नज़र आया और सोचा कि मैं इसमें से पानी निकाल कर मैं वज़ू कर लूँगा। लेकिन जब करीब पहुँचे और झाँक कर देखा तो पानी काफ़ी गहराई में था, नीचे था और कोई ऐसा दरिया, कोई डोल, रस्सी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके ज़रिए पानी को निकाला जाए। अभी आप इसी कैफियत में थे और कुएं में झाँक कर देख रहे थे और परेशान थे कि मैं पानी कैसे निकालूं। अचानक एक छोटी लड़की जो ज़्यादा जिसकी उम्र नहीं थी अपने मकान की छत पे से ये सारा मंजर देख रही। उसने वहीं से पुकारा, हज़रत क्या हुआ, क्या आपको वज़ू के लिए पानी चाहिए? फरमाया हाँ। कहा आपकी तो बड़ी शोहरत है, आपका तो बड़ा नाम है, आपका तो बड़ा मर्तबा है और आप पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ये कहकर वो आई और कुएं के पास खड़े होकर उसने कुएं में थूक दिया। जब उसने थूका तो पानी ऊपर आना शुरू हो गया। हज़रत शेख सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह देख रहे हैं, पानी ऊपर आया, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कुएं के ऊपर सिरे तक आ गया। उसने कहा वज़ू कर लीजिए।
آپ نے آرام سے اس میں سے وضو کیا، نماز ادا کی اور اس لڑکی سے پوچھا، قسم دے کر پوچھا، مجھے بتا کہ تجھے یہ رتبہ کہاں سے ملا اور کس طرح ملا؟ اس نے بتایا کہ میں ایک درود پڑھتی ہوں اور اس درود کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے، اور میں کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دن رات یعنی کثرت کے ساتھ میں درود پڑھتی ہوں۔ تو علامہ نبھانی فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر ایک کتاب لکھی اور دل میں خیال آیا کہ اب میں بھی درود پاک پر ایک کتاب لکھوں گا جس میں بہت سارے درود جمع کر دوں گا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اور آپ نے وہ درود اس کتاب میں شامل کر دیا، لیکن یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ کون سا درود ہے۔ ہاں اتنا ضرور پتہ ہے اور یہ بات کنفرم ہے کہ وہ درود ان درودوں میں شامل ہے، دلائل الخیرات جو درودوں کی کتاب ہے اس میں وہ شامل ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی کا کیا مقام اور مرتبہ تھا جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتی تھی، اور آج بھی اگر کوئی شخص وہ درود پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے بھی کوئی نہ کوئی مقام اور مرتبہ ضرور حاصل ہوگا۔ بزرگان دین نے بھی اس چیز کو پوشیدہ رکھا، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس کتاب میں وہ کون سا درود ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پوشیدہ رکھا جاتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ کہیں پر بتانے میں حکمت ہے اور کہیں چھپانے میں حکمت ہے۔ تو چھپانے میں حکمت یہی ہوگی کہ جتنے بھی درود اس کتاب میں ہیں ان سب کو پڑھا جائے، تو ظاہر ہے جب ان کو پڑھا جائے گا ترتیب وار تو یقیناً وہ درود بھی اس میں آئے گا، اور پڑھنے والا اس درود کو بھی پڑھے گا، اور جب پڑھے گا تو وہ درود بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے، تو جو پڑھنے والا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی مقبول ہو جائے گا۔ اب آئیے دلائل الخیرات پڑھنے کا طریقہ۔ دیکھیے کتاب تو اپنی جگہ ہے، اس میں درود بھی ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے اور ایک قاعدہ ہے۔ بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے جتنے بھی وظائف ہیں جو مقبول ہیں یا غیر مقبول ہیں یا جیسے بھی ہیں، یا جو وظائف انہوں نے اپنے معمولات میں شامل کیے، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انہوں نے مرتب فرمائی۔ تو اگر کسی چیز کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، طریقے کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر و ثواب دگنا ہوگا۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف اور خطبے کے بعد مقصد تالیف بیان کیا، پھر ایک فصل میں درود پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 201 اسماء مبارکہ یہ بیان کیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر اسم مبارک سے پہلے سیدنا کا اضافہ کیا جائے اور اسم مبارک کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ بعض نے لکھا کہ کسی بزرگ نے ان اسماء سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ یہ بھی شامل کر دیے، اور اس کے بعد کتاب کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہر حصے کو حزب یعنی منزل کا نام دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر روز پوری دلائل الخیرات از اول تا آخر یعنی شروع سے آخر تک ہر روز پوری پڑھی جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کو 1 ہفتے میں مکمل کی جائے۔ جس طرح کہ ہم نے بتایا نا کہ 8 حزب یعنی حصے جو ہیں، منزلیں وہ اس کی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیر کے دن فصل فی کیفیت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شروع کی جائیں گے، اور آئندہ پیر کو 8واں حزب پڑھ کر اسی دن پھر پہلا حزب یعنی پہلا حصہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی اس کی ابتدا ہوگی پیر کے دن سے۔ درود شریف کے فضائل، اسماء الحسنہ، اسماء مبارکہ، اس کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ ہر روز پڑھے جائیں تو بہتر ہے،
اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو درمیان میں کبھی کبھی آپ اس کو پڑھ لیں یا آخری دن پڑھ لیں، لیکن اس کو بہرحال پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے اور یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ بزرگان دین نے اس دلائل الخیرات شریف کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھا، اس کی اجازت اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین کو دی، اور یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہی اس کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ مقبول تھے، اس لیے ان کی کتاب بھی مقبول ہوئی۔ اور اب انشاءاللہ جو کوئی اس کو مسلسل پڑھے گا، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کو اس مبارک مقدس کتاب جس میں درود پاک ہیں، ان درودوں کی برکت سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر موت عطا فرمائے۔ تمام سالکان راہ طریقت، برادران طریقت، احباب طریقت، ان سب کو چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، ایک دن ایک حصہ، ایک حزب جو ہے پڑھنا ہے، ایک ہفتے میں یہ پوری مکمل ہو جائے گی۔ طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اور اگر آپ اس کا ورد رکھیں گے اور مسلسل اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم بھی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔